السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن چینل۔ آج ہم لیسن نمبر 6 سبق نمبر 6 جو ہے تنوین کے اوپر جو ہے ہم لوگ پریکٹس کریں گے۔ تنوین کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے وقوف کیسے ہیں اور ان کے ہجوں کے متعلق اور جو بھی اس کے اندر قواعد آئیں گے اور جو قاعدے آئیں گے انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے۔ تمام ویورز کوشش کیا کریں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد ہے مکمل قاعدے کے اندر جو اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ تمام ویورز کو حاصل ہو سکے۔ اور کوشش کریں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ان حروف کی ان کی بار بار پریکٹس کرائیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، تو ہمارا جو لیسن ہے لیسن نمبر 6 ویورز وہ ہے تنوین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین بیسیکلی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس سبق نمبر 6 ہے قرآنی قاعدہ دارالاسلام کا۔ اس کے اوپر آپ کے پاس قاعدہ نمبر 1 پہلا قاعدہ ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، تعریف ہے اس کی۔ حروف تنوین پہ بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر پہ ہوتی ہے۔ یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ تنوین جو ہوتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش وہ ہمیشہ کلمے کے لاسٹ پہ ہوگی، وہ کلمے کے اینڈ سٹارٹنگ پہ یا مڈ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات آپ کے پاس جو آ گئی ہے قاعدہ نمبر 2 میں ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ 2 زبر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ زبر کے بعد 2 زبر کا سبق لایا گیا تاکہ زبر اور 2 زبر کی پہچان اور ان کے درمیان فرق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اندر سب سے بات اہم چیز کہ اگلے بھی جو لیسنس ہوں گے زبر کے بعد ہمارے پاس جو لیسن، کیونکہ زبر کا اپوزٹ ہوتا ہے 2 زبر، ٹھیک ہے۔ ایک زبر اور ایڈ کر دیں۔ اسی طریقے سے زیر ہے، زیر کا اپوزٹ ہوتا ہے 2 زیر۔ پیش ہے، پیش کا اپوزٹ ہوتا ہے 2 پیش۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہدایت نمبر 1 کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے نہیں پڑھے جائیں گے؟ جب ان حروف کی ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے با 2 زبر اس کے ساتھ الف ہے تو آپ نے الف نہیں پڑھنا، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہدایت نمبر 2 کے اندر کیا کہ حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ تو تمام ویورز یہ بات بار بار میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں اور اگین آپ سے رپیٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ حروف کو پراپر اس کے مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ حروف کو اس کے مخارج کے ساتھ پراپر طریقے سے پڑھنے سے ہی آپ حروف کی پراپر ادائیگی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کے پاس آگے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اس کی مشق ہے۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، ح 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، دال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ضن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، نون 2 زبر نن، واو 2 زبر ون، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، یا 2 زبر ین۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا 2 زبر کا سبق پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کی آگے جو مشق ہے وہ نیچے انشاءاللہ اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہدایت نمبر جو ہے 3 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہجے اور تنوین کی خوب مشق کرائیں، ٹھیک ہے۔ جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کو خاص پر پڑھیں، جیسے حروف مستعلیہ آپ کو میں نے بتایا ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اچھا موٹا پڑھ گئے، اچھے طریقے سے خوب پر پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہجے کرنے کا تنوین کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کو انہوں نے یہ ہجوں کے اندر بتایا، جیسے با زبر با، قاف زبر قام، با کا، را زبر را، با کا را، تا 2 زبر تن، با کا را تن،
جس بھی کلمے کے آخر پہ تا آ جاتی ہے نا، اس کو وقف کی صورت میں ہاں میں چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وقف اس کا کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ با کا را، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قاعدہ نمبر آپ کے پاس ہے 3، جس را کے اوپر 2 زبر ہو، جس را کے اوپر پہلے ہم نے پچھلا قاعدہ پڑھا تھا، جس را کے اوپر زبر ہو، یاد ہوگا آپ کو پچھلے لیسن کے اندر میں نے آپ کو بتایا، جس را کے اوپر زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے، یہاں پہ الٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جس را کے اوپر 2 زبر ہو اسے وقف کی صورت میں موٹا پڑھیں گے۔ موٹا کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہیں بات پر با شین زبر شاہ بادشاہ اور دو زبر رن بادشاہ رن، اس کے اوپر جب ہم نے وقف کرنا ہے نا تو وہ بن جائے گا بادشاہ را۔ تو یہ وہی چیز آ جاتی جو آپ نے پچھلے زبر والے قاعدے میں پڑھا۔ تو را کے اوپر جب بھی زبر ہوگی، یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کے اندر آپ بار بار اس چیز کو غور کریں کہ جہاں پہ بھی را کے اوپر آپ کے اوپر زبر آئے، آپ نے اس را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے منہ کو تھوڑا سا کھول لینا، جیسے بادشاہ رن وقف بادشاہ را، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تمام ویورز اس کو اپنے کسی کاپی کے اندر یا اپنے کسی چیز کے اندر نوٹ کیا کریں، یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ را کے اوپر جو زبر ہے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پہ ہے، تو وہ ایک چیز آپ کا رول اگر آپ کا اچھا ہو جائے تو وہ آپ کو قرآن مجید کے اندر بار بار یہ چیزیں رپیٹ کرنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک رول ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کی عادت ہو جائے گی، آپ آہستہ آہستہ ساری آپ کی جو غلطیاں وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گی۔ تو آگے ویورز ہمارے پاس آ گیا ہے لیسن نمبر 6، اس کی جو ہے مشق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مشق میں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بار بار اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ عین زبر آ، جیم زبر جا، آجا، با 2 زبر بن، وقف عجبا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، تا 2 زبر تن، آمانہ۔ یہاں پہ آ گیا تا کے اوپر 2 زبر، اور تا کو جب بھی آپ نے وقف میں پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو ہا میں بدل دینا ہے، ہائے ساکنہ کے اندر۔ عین زبر آ، با زبر با، آبا، ثا 2 زبر سن، آباثن، وقف آباثا، حا زبر حا، را زبر را، حارا، جیم 2 زبر جن، حاراجن، وقف حاراجا، میم زبر ما، را زبر را، مارا، حا 2 زبر حن، ماراحن، وقف ماراحا، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 زبر دن، آحادن، وقف آحادا، را زبر را، شین زبر شا، راشا، دال 2 زبر دن، راشادن، وقف راشادا، حمزہ زبر آ، دال 2 زبر دن، اذن، وقف اذا، با زبر با، شین زبر شا، باشا، را 2 زبر رن، باشارن، وقف باشارا، با زبر با، تا زبر تا، باتا، را 2 زبر رن، باتارن، وقف باتارا۔ یہ 2 لائنیں آپ کے سامنے میں نے ہجے کے ساتھ پڑھی ہیں، اب کوشش نیچے بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے حروف کے ہجے کرنے ہیں، میں اس کی پھر بھی مشق کر دیتا ہوں ہجوں کے بغیر، آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ حاراسن، وقف حاراسا، قاساسن، وقف قاساسا، مارادن، وقف مارادا، واساتن، وقف واساطا، شاطاطن، وقف شاطاطا، طابعاً، وقف طابعا، اسافاً، وقف اسافا، طابقاً، وقف طابقا، مالاكاً، وقف مالاكا، آمالاً، وقف آمالا، سلاما، وقف سلاما، حسناً، وقف حسانا، ثمانا، وقف ثمانا، سفاهاً، وقف سفاها، خطأً، وقف خطأ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی مشق کی ہے، تمام ویورز اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بار بار ان حروف کو اپنی عادت ڈالنے پڑھنے کی، اور جو بڑے بھی ہیں ان کی پریکٹس کریں، کوئی اس میں آپ کے لیے شرم والی بات نہیں ہے کہ آپ اس قاعدے کو جو ہے بڑے پڑھیں، سب پڑھ سکتے ہیں، اپنی قرآن کی غلطیاں آپ نے بہتر کرنی ہے، کوئی بھی ہیں اگر کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں بھی پتہ، وہ ان تمام قاعدوں کو سنیں اور اپنی پریکٹس کیا کریں، اور جہاں پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں آپ اس کو سیکھیں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اپنے
بچوں کو گھروں میں بھی اس ویڈیو کو بار بار پریکٹس کروائیں اور بار بار یہ چیزیں کوشش کریں. پہلے آپ خود سیکھیں، جب آپ خود سیکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے سکھا سکیں گے. تو یہ قرآن مجید اچھا پڑھنے کا حکم ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. ہم تجوید کے بغیر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر. تو تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں جیسے ایسے لیسن آپ کے بڑھ رہے ہیں ان کی پریکٹس بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جتنی آپ ان کی پریکٹس کریں گے، ہم باقی بھی کاموں کے اندر ارادی نہیں کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر. ہم صبح کے جاتے ہیں، دوپہر کو آئے یونیورسٹیز کے اندر، ہم اس کا پھر گھر آ کے بھی مطالعہ سارا دن پڑھنا، ایگزامز آ جانے. تو ویورز، ہم قرآن مجید آج ہمارے زندگیوں کے اندر کیوں اتنے مسائل ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کو تھامیں. یہ قرآن مجید ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، یہ ہمارے لیے شفاعت ہے قیامت والے دن. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے گا. اور آپ کے پاس یہ نیچے جو ہے قاعدہ نمبر 4 جو ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. وقف کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کے اوپر کلمے کے لاسٹ پہ 2 زبر آ جاتا ہے تو آپ کو اس نے 1 زبر میں چینج کر دینا ہے. یا آپ کے پاس وقف کی صورت میں گولتا آ جاتا ہے تو اس کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں بدل دینا ہے. یہ آپ کے پاس ہے. اور یہ آپ کا لیسن نمبر 6 کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے لیسن کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.